آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ذلك إلي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك والله أعلم بالظالمين. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کو کہیں کہ بھئی اگر یہ میرے ہاتھ میں ہو تم پر عذاب ڈالنا تو پھر میں تم پر ڈال دوں. یہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ ظالمین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. وہ چاہیں تو جلدی عذاب دیں اور چاہیں تو عذاب کو مؤخر فرما دیں. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے: فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيْنَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من طريق ابن وهب عن يونس الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل أتاك عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب قرآن کی اس آیت میں تو یہ ہے کہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں کہ میں تم پر عذاب ڈال دوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ایک صحیح حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ ایک دن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرکار دو جہاں کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر احد کے دن سے بھی کوئی دن زیادہ شدید گزرا ہے؟ کیونکہ احد کا دن جو تھا تو وہ تو حضور پاک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے شدید ترین دن تھا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حمزہ بدل الاسلام سید الشہداء شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اور پھر حضور پاک کا اپنا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، اور یہ بہت بڑا دن تھا احد کا۔ یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایمان کے پہاڑ جو تھے ان کے بھی قدم ہل گئے۔ کوئی معمولی دن تو نہیں تھا، بڑا امتحان۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عالمہ، بڑی فاہمہ، بڑی ذکیہ تھیں۔ انہوں نے پوچھا حضور کیا اس دن سے بھی زیادہ سخت دن، زیادہ شدید دن آپ پہ گزرا؟ آپ نے فرمایا ہاں گزرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جو کچھ میں نے تمہاری قوم سے پایا ہے نا یوم عقبہ اور اس کے بعد، وہ احد سے بھی زیادہ ہے۔ وہ دن میرے لیے احد سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے جا کر ابن عبدیہ لیل ابن عبد کلال، اصل میں بات یہ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکے والے بات نہیں سنتے تو میں طائف جا کر بات کروں، شاید اللہ ان کے دلوں میں کچھ بات ڈال دیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث مبارک میں تھوڑا اختصار ہے، وہاں پر ابن عبدیہ لیل اور اسی طرح ایک اور آدمی تھا، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن وہ طائف کے بڑے لوگوں میں تھے اور عام لوگ کہتے تھے کہ بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے اچھے ہیں۔ حضور ان کے پاس گئے اور جا کے دعوت اسلام پیش کی۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ صفحاء جو احمق لوگ تھے اور لڑکے تھے ان کو بھی کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ان لڑکوں نے شور کیا، کوئی سیٹیاں بجائیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ حضور کے پاؤں زخمی۔ ایک روایت مبارک میں ہے کہ اتنا میرے مدنی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی کہ آپ کے جوتے مبارک جو تھے، نعلین مبارک جو تھے، وہ خون سے بھر گئے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس لوٹے کہ اب پکا جاؤ۔ اور پھر یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا امتحان تھا کہ بھی مکے والے پہلے بات نہیں سنتے، طائف والوں سے امید تھی تو طائف والوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب پھر میں لوٹ کے مکہ جا رہا ہوں اور مجھے کامیابی بھی نہیں ہوئی، اب اور مشرکین کو موقع ملے گا ستانے کا۔ تو دعوت حق دینا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھیں۔ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جب آدمی نکلتا ہے نا، پھر اس کو حضور کی سنت ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ پتھر بھی لگتے ہیں، دندان بھی گرتے ہیں، ساتھی بھی کٹتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہمیں حلوے ملے، پھر یہ دعوت کا کام نہیں۔ اللہ کے راستے میں جب تم حق کی بات کرو گے نا، تو پھر یہ سب پہلے آدمی ذہن بنا لے کہ میں نے سننا ہے۔ لوگ وہابی بھی کہیں گے، منکر نبی بھی بنائیں گے، اولیاء اللہ کا دشمن بھی کہیں گے، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ باپ دادے کا مخالف بھی کہیں گے، پتھر بھی ماریں گے۔ اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اللہ کے راستے میں دعوت دینے والے، صرف پتھر نہیں شہید بھی کر دیے گئے۔ تو یہ آدمی کو پہلے سے ذہن بنانا چاہیے کہ جب میں نے دین کے لیے نکلنا ہے، تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، تو پھر پیار ہو جائے۔ اور
اگر یہ بات ہو کہ جیسی مجلس دیکھی ویسی بات کر لی تو پھر یہ دعوت نہیں ہے، پھر یہ منافقت ہے۔ بھئی اگر ماحول دیکھا کہ بھئی ماشاءاللہ یہاں اہل توحید کا زور ہے تو موحد بن گئے، اور دیکھا کہ یہاں بدعتی لوگ بہت ہیں تو چلو چھوڑا سا نرم ہو گئے، یہ بات، یہ پھر اسلوب دعوت۔ دائی کا کام یہ ہے کہ کسی کو برا نہ کہے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی توہین نہ کرے، کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلے، لیکن اپنی جو دعوت ہے اس سے تو نہ ہٹے نا، اپنی بات تو کہنی ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بے حد غمگین، مغموم، محزون واپس آ رہا تھا کہ آواز آئی اور میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقام کون سا تھا؟ اس جگہ کا نام ہے قرن الثعالب۔ قرن الثعالب، ثعالب تو آپ جانتے ہیں لومڑیاں، ابھی آپ طائف کے راستے میں جانے کتنے لومڑیاں بندر ہوتے ہیں، او بس سڑکیں بھری ہیں، پہاڑ بھرے ہوئے۔ تو حضور سرکار تو جہاں فرماتے ہیں کہ میں اسی غم میں آ رہا ہوں، اسی فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، قرن ثعالب میں آیا تو میری ذرا میں بیدار ہوا، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، فاذا انا بصحابۃ قد ظللتنی، میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے میرے اوپر آ گیا، مجھے ڈھانپ لیا۔ ادھر ادھر تو کوئی بادل نہیں، صرف ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو صرف میرے اوپر ہے۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، پھر میں نے جب غور سے نظر دوڑائی تو اس بادل میں، اس صحابہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ فَنَادَانِي فَقَالَ، ان نے مجھے پکارا اور کہا، ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی بات بھی سن لی، آپ کی دعوت بھی سن لی، اور جو قوم نے کیا ہے وہ بھی سن لیا۔ اللہ اکبر۔ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، اللہ پاک نے فرشتہ پہاڑوں پر جو مقرر ہے، اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کے مختلف کام ہیں، کوئی موت کے لیے ہے ملک الموت، کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے جیسے جبریل علیہ السلام، اور کسی کے ذمے سور پھونکنے کی ڈپٹی ہے جیسے اسرافیل۔ اللہ نے ملائکہ کے ذمے مختلف کام رکھے ہیں، پہاڑوں پہ بھی فرشتے، بادلوں پہ بھی فرشتے۔ اللہ نے اس پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے، لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، آپ جو بھی چاہیں اس ملک کو حکم کریں، وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ قال فنادانی ملک الجبال وسلم علی ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد سمع قول قومک لک وقد بعثنی ربک الیک۔ مت یہ کہ اسی اثنا میں ملک الجبال نے مجھ کو آواز دی، سلام کیا اور کہا ان اللہ بعثنی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کی بات بھی سنی، قوم نے جو جواب دیا ہے وہ بھی سنا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں آپ کے تابع ہوں، اور جو چاہیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ان طائف والوں کو جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، دونوں پہاڑ ملا کے میں ختم کر دوں۔ پہاڑ جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ پہاڑ کو چاہیں تو اٹھا کے آسمان تک لے جائیں اور پھر پھینک دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور چاہیں تو دو پہاڑوں کو، جیسے تم دو بندوں کو پکڑ کے مارتے ہو نا، ایسے دو پہاڑوں کو مار دو۔ انہوں نے کہا حضور اگر حکم دے تو یہ دو پہاڑ جو ہیں ان کو ایسے ملا کے ان کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. حضور نے فرمایا ملک الجبال میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کی صلب میں شاید کوئی ایسی اولادیں پیدا کر دے جو اللہ کی توحید ماننے والے ہوں اور شرک نہ کریں. شاید یہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کی اولادوں میں اللہ مسلمان کر دے. اور حضور کی بات پوری ہو گئی نا. ولید ابن المغیرہ مسلمان نہ ہوا لیکن خالد مسلمان ہو گئے. ابو جہل نہ ہوا تو اکرمہ مسلمان ہو گیا. ابی طالب نہیں ہوا ابو سفیان ہو گئے. تو اللہ نے جو حضور کی دعا تھی تو وہ پوری کر دیا. آپ نے فرمایا نہ میں عذاب نہیں چاہتا. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ فَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهِ عَذَابُهُمْ وَإِسْتِئْصَالَهُمْ فَاسْتَأَنَّا بِهِمْ وَسَأَلَ لَهُمُ التَّأْخِيرَ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَخْرُجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا. ملک الجبال نے آ کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم ان پہ عذاب نازل کر کے استیصال کا معنی ان کو بالکل ختم کر دیں. ان کا وجود نسل تک بھی باقی نہ رہے، ذکر تک بھی باقی نہ رہے. لیکن حضور نے خود تاخیر کر دی. حضور نے خود مہلت دے دی، عذاب نہ مانگا اور امید کی کہ شاید اللہ ان کے نطفے سے، ان کی اولادوں سے کوئی بندے ایسے پیدا کر دے جو ایمان لانے والے ہوں. اب مفسر فرماتے ہیں فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں تمہارا فیصلہ کر دیتا. اور حدیث مبارک یہ کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا عذاب کا، لیکن آپ نے خود عذاب کرنا مناسب نہیں سمجھا تو بظاہر تعارض آ گیا. کبھی قرآن کی آیت کہتی ہے کہ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب فرشتے نے کہا کہ ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین کو ان کے اوپر ملا دوں اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. تو حضور نے فرمایا نہیں، ارجو میں امید کرتا ہوں لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے شاید کوئی توحید والا پیدا کر دے. وہاں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ عذاب تو ہاتھ میں تھا لیکن عذاب دینا حضور نے پسند نہیں کیا. اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھوڑا ہے کہ میں عذاب کر دوں. تو اب اعتراض ہو گیا تو ان کو جمع کیسے کریں؟ فالجواب واللہ اعلم ان هذه الآية دلت على انه لو كان اليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لاوقعه بهم. واما الحديث الذي فيه انهم سالوه قل عذابهم بل عرض عليه ملك الجبال من شاطبق عليهم الاخشبين وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا فلهذا استأن بهم وسال الرفق لهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ محدثین اور مفسرین نے آیت اور قرآن پاک کو جمع کیا کہ یہاں کافروں نے خود عذاب مانگا تھا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں غلط سمجھتی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیں امطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب علیم. اپنے خدا سے کہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا عذاب بھیج دے. وہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم عذاب مانگ رہے ہو اس وقت اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تم مانگ رہے ہو دے دیتا. اور طائف والوں نے کوئی عذاب مانگا تو نہیں تھا، وہاں کوئی عذاب کا مطالبہ تو نہیں تھا. وہاں تو اللہ نے فرشتہ بھیج کر حضور کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پر ہم عذاب. حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے مانگا تو نہیں تھا نا کہ ہم پر عذاب دو. یہ تو مطالبہ کر رہے تھے کہ جی اگر آپ سچے ہیں، آپ کا رب سچا ہے، آپ کا دین سچا ہے تو آپ ہمارے اوپر عذاب نازل کریں. حضور نے فرمایا اگر اس وقت عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں نازل کر دیتا کیونکہ تم مانگ رہے ہو.
اور حدیث مبارک میں جو ہے تو انہوں نے مانگا نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک نے فرشتہ بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی کرائی اور اختیار بھی دیا، لیکن حضور پاک چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور میرا مدنی تو ایسے رحمت دینا بیٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ اللہ اگر میری زبان سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نکلی ہو، اللہ میں نے کبھی کسی جانور کو انسان کو لعنت کر دی ہو اور وہ مستحق نہ ہو تو مہربانی کر کے میری وہ بد دعا بھی ان کے لیے رحمت بنا دے۔ وہ تو سراپا رہا۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی زبان سے ہم نے زندگی بھر جو آپ کے ساتھ رہے کبھی لا سنا ہی نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، اور سوال کسی نے کہا کاٹی، جو بات کسی نے مانگی کاٹی، یعنی اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، حضور پاک کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھے مبارک پہ چادر ہے، ایک بدو آیا بیچارہ جنگل کا عربی آدمی، اس نے آ کے کپڑا جو تھا نا مبارک حضور کی چادر پر اسے زور سے پکڑ کے کھینچاتی ہے، پوری گردن مبارک پہ نعوذ باللہ نشان پڑ گیا، چادر کی کنی تیز تھی کٹ گئی۔ یہ بات کر رہا ہے اللہ کا بندہ بدو ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے حضور کے ساتھ بات کرنی ہے، حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کپڑا کھینچ لیا۔ حضور نے جب دیکھا کہتے آتنی من مال اللہ الذی آتاک، آپ کو جو اللہ نے مال دیا نا مجھے بھی دو، میں غریب ہوں، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ یعنی یہ خیرات مانگ آیا بھی خیرات مانگنے ہیں، مانگنے کا طریقہ بھی دیکھو، لیکن حضور پاک نے یہ نہیں کہا اللہ کے بندے تم نے یہ کیا کیا، اسی طرح بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جو مانگتا ہے دے دو، جو یہ مانگتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا، یعنی اتنا کہتا تو بھی اللہ کے بندے یہ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے اپنی زندگی میں اپنا بدلہ تو کبھی لیا ہی نہیں، حضور کو کسی نے ستایا تو حضور نے بدلہ نہیں، حضور پاک کو کسی نے تکلیف پہنچائی حضور نے اپنا بدلہ نہیں۔ تو اس لیے جب طائف والوں نے دکھ پہنچایا تو حضور نے معاف کر دیا۔ یہ تو ایک آیت مبارک جو ہے خاص واقعے میں کہ مکے والے خود مطالبہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جب آدمی کا دماغ چلا جاتا ہے نا، جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی، نبی کو کہتے ہیں کہ اتارو عذاب۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ عذاب بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ آیت اور حدیث میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ حضور نے یہاں فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون به، کہ میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ طائف کے مسئلے میں بھی حضور کے پاس تو عذاب نہیں تھا، وہ تو اللہ نے فرشتہ بھیج کے اختیار دیا، تو حضور تو سچ فرما رہے ہیں نا کہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو عذاب کر دیں اور اللہ چاہے تو عذاب نہ کریں، وہاں تو اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے نا۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب منجنیق میں بٹھایا گیا، منجنیق بناتے تھے پتھر پھینکنے کے لیے، قلعہ توڑنے کے لیے، تو اس منجنیق میں انہوں نے بٹھایا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھی آخر ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ میں ڈالنا چاہتے تھے نعوذ باللہ، اور 1 میل لمبا الاؤ جل رہا ہے، آگ کے قریب کون جائے، 1 میل کا الاؤ ہے، وہ تو آدمی یعنی 1-2 قلعے اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا، اتنی گرمی تھی، تو ڈالنے کون جائے؟ تو پھر انہوں نے منجنیق گائے کے منجنیق میں بٹھا دیں گے اور رسے کے ساتھ کھینچیں گے، تو جب وہ یعنی اس کا جو بنی ہوئی ہے صندوقچہ وہ آگ کے اوپر جائے گا تو رسا یوں کھینچ دیں گے اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا پڑیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے منجنیق میں بنایا تو اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، حضرت ابراہیم الخلیل بیٹھے ہیں اور فرشتہ ہے، وہاں بھی ملک الجبال، انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل حکم تو دو،
آپ کے دشمن جو ہے نا یہ جو آگ جلا رہی ہے میں پورا یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیتا ہوں. نے فرمایا لا حاجت، جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ کام کرو. ہمارے کسی بندے کو قبر سے آواز آ جائے نا تو یہ تو اسی وقت گر جاتا ہے. پتا جناب میں وہاں بیٹھا تھا نورا تھا، بالکل اندر سے آواز آئی. یہاں دی کیوں نہ آئے آواز ہی؟ آواز آنا کو مشکل ہے. اللہ کے بندے دعا کرو، اللہ ہمارے عقیدے درست فرمائے. سب مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرو. یہ بڑی سازشیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گہرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلیس جو ہے نا یہ خناس، اللہ اس کو ہلاک کرے، ہر مسلمان سے دور کرے. یہ ایسے ایسے قوموں کو گمراہ کرتا ہے کہ بندہ پھر قابو نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ بچے. یہ خود انسانوں کی شکل دھار لیتا ہے، خود پرندوں کی شکل دھار لیتا ہے. آپ بیٹھے ہیں تو آواز آ جائے گی آؤ جاؤ تمہارا کام کر دیا. بندہ تو پھر ہمیشہ کے لیے پکا ہو گیا نا. نے کہا جناب کمال ہے، میں تو خود حضرت مرشد کی آواز سن کے آ رہا ہوں. اسی مرشد کی شکل بن کے سامنے آ جائے گا. یہ تو اللہ نے نبی پاک کو محفوظ رکھا ہے نا کہ شیطان تصرف نہیں کر سکتا. باقی تو جس مولوی کی شکل چاہے، جس پیر کی شکل چاہے، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور پھر وہ ایسے ایسے ہیلے بدلاتا ہے نا. وہ ایک پیر تھے، وہ میرے خیال میں مر گئے شاید، ہاں مر گئے. یہاں بڑی مدت ہوئی، ایک دفعہ آئے تھے. اللہ پاک اب مر گئے تو کیا کہیں، بس یہ کہیں کہ اللہ پاک مغفرت کرے، جو مر گیا اللہ بخش دے. بس کیونکہ موت بڑا مشکل منزل ہے. دعا کریں اللہ ہماری قبر آسان کرے، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اور جو بندہ مر جائے اس کی برائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک واقعہ ہے. تو انہوں نے جناب ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ مرشد جو تھا نا، وہ پیر صاحب جو تھا، وہ تو بیٹھتے تھے بہت دور. ان کا الگ یعنی حجرہ تھا، وہاں بڑا حجرہ بنا ہوا تھا، بڑی مجلس بنی ہوئی تھی. ویسے اس کا دبدبا اور روب ایسا تھا اللہ کے بندے کا. آپ نے دیکھا ہے، ہم چھوٹے تھے اس وقت جب میں نے دیکھا ہے. اس وقت میرے خیال میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا. روب اللہ کے بندے کا ایسا تھا، 6 فٹ کا لمبا آدمی اور ایسی گول داڑھی پگڑی، اور آنکھوں میں اتنا زبردست اس کے مکنزم تھا نا جی کہ اگر آپ کو ایسے 1 سیکنڈ کے لیے دیکھ لے تو آپ گر جائیں. ایسی بلا تھی اس کی آنکھوں. بڑا عجیب اللہ نے اس کو قوت، صحت، طاقت دی. تو وہ حضرت بیٹھتے تھے اپنے کمرے میں، اور حضرت کو مٹھیاں عورتیں بھرتی تھیں. انا للہ اللہ معاف. تو اب جو بندہ آتا تو خلیفے جو تھے نا جی ان کو سمجھایا ہوا تھا. وہ اس سے پوچھتے کہ بھائی ہاں کیا بات ہے یار، حضرت بڑے مصروف ہے. نے کہا یار حضرت مصروف ہے، میں تو بڑا دکھی ہوں، مقدمہ ہے مجھ پر، بڑا پریشان ہوں مجھے. انہوں نے کہا بھائی یار حضرت مصروف ہے، اپنے وظیفے میں ہیں، ان کو آج تو ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا یار میں اتنے دور سے چل کے آؤں، مہربانی کرو جا کے عرض تو کرو شاید ہی. انہوں نے کہا بھائی ہم کہہ جو رہے ہیں، کیا ہے مقدمہ آ گیا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی مقدمہ ہے، میری پرسوں پیشی ہے، میں سزا ہو جائے گی، میں مرشد کے بعد دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ خلیفے ایسے سمجھدار تھے کہ وہ پھر اس کو کہتے دیکھو تم نے جانا ہے نا تو پہلے کہنا ہے حضرت جی السلام علیکم. اور ادھر مرشد کو پتا تھا جو ایسے کہے گا اس پر مقدمہ ہے. اگر بچہ مانگنے آتا تو اس کو کہتے دیکھو حضرت ناراض ہو جاتے ہیں، کہنا یا پیر سلام علیکم، تو حضرت سمجھ جائیں گے کہ بچہ مانگنے آیا ہے. آپ کو وہ سلام کا طریقہ سمجھا دو. اب وہ جناب گیا اور اس نے حضرت جی السلام علیکم کہا اچھا پرسوں پھانسی چڑھنا ہے تو آ گئے مقدمہ چھوڑا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. بس وہ تو پھر پڑ گیا نا پاؤں پہ کہ مرشد کو سب پتا ہے. کو میری پیشی کا بھی پتہ لگ گیا، مقدمے کا بھی پتہ لگ گیا. حضرت کو تو میں ملا ہی کبھی نہیں، دیکھا ہی نہیں مجھے حضرت نے. اچھا جس خلیفے کو میں نے قصہ سنا ہے وہ تو ادھر بیٹھا ہے.
بس وہ تو جناب پھر پگڑی شکڑی ڈال کے سر پاؤں پہ رکھ کے بس جناب بڑھ گیا. انہوں نے کہا حضرت جائیداد لے بچے لے مہربانی کر, میری جو مرضی آئے مجھے چھوڑ. اچھا ٹھیک ہے کریں گے. بس یہ بڑے سازشیں ہوتی ہیں. دعا کرو اللہ گمراہی سے بچا, اللہ تبارک و تعالی. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی, حضرت تھانوی کے بعد ایک آدمی مرید ہونے کے لیے حضرت کہا جی مرید کرتا. ہم نے فرمایا اللہ کے بندے مرید ہو کے کیا کرو گے؟ کہا جی میں مرید ہونے آیا ہوں. انہوں نے کہا خدا کے بندے نہ میں پیر ہوں, میں تو ایک مولوی آدمی ہوں, کتابیں پڑھاتا ہوں, طبیعت کا سخت ہوں. کوئی ملنے آئے تو 2 منٹ سے زیادہ میں اس کو وقت نہیں دیتا. میرے پاس مرید ہو کے کیا کرو گے؟ کوئی پیر شیر ڈھونڈو جو تمہارے ساتھ وقت لگا سکے. میں تو اپنے گناہوں سے فارغ نہیں ہوں. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو پھر پرواہ نہیں ہوتی نا کہ ہیلے کریں بہانے کریں. میں بس دعا کرو اللہ کے حکم پہ اور مدنی پاک کی سنت میں چلو, بس یہی میری مریدی ہے, بس اسی میں تمہارا بھلا ہے. جو حضور کا فرمان ہے تھا. نہیں یہ تو بڑی بلا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. ان کے تو ایسے ایسے ہیلے ہوتے ہیں, ایسے ایسے چکر ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے آدمی جو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال جو مر گئے اللہ مغفرت کرے, جو زندہ ہیں اللہ ہدایت. سب کے لیے دعا کریں. کوئی دشمن نہیں ہوتا میرا بھائی. ہم تو اس لیے لڑتے ہیں, کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو توحید سے نکال کے شرک میں ڈالیں, سنت سے نکال کے بدعات میں ڈالیں, ہدایت سے نکال کے گمراہی میں ڈالیں, محض اپنے آرام کے لیے کہ دولت ملے گی, نذرانے ملیں گے, پیسے ملیں گے, مال ملیں گے, مکان ملیں گے, بس اور تو کچھ نہیں. اچھا مر جاؤ گے تو بھی ساتھ رہ جاؤ گے. کچھ یہیں پڑا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بچ جا رہا ہے سب کچھ یہاں پڑا رہے گا, کوئی ساتھ تھوڑی لے جائے گا. تو پھر ایک ایسی فانی چیز کے لیے جو ہم نے چھوڑ دینی ہے, اس کے لیے جو آدمی بے ایمان ہو جائے, جو ہمیں ملنی ہی نہیں, ہم نے ساتھ نہیں لے جانی. دیکھو نا جی, ایک آدمی 50 محل بنا لے, جب مرے گا کتنے ساتھ رہ جائے گا؟ جب بڑا آدمی ملے تو اس کی قبر کو زیادہ زمین ملتی ہے. غریب مر جائے تو اس کو 1 میٹر, اور امیر ملے تو 10 میٹر کی قبر ہوگی. اچھا اوپر جو تم پتھر لگا دو تو کیا فائدہ, اور زیادہ بوجھ ہوگا نا مرشد کو. فائدہ کیا ہوگا؟ اندر تو ایک ہی بات کام آئے گی نا, جیسے کہ میں نے نبی نے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تسلینی من مالی ما شئتی, اے میری پیاری بیٹی جو کچھ دنیا میں مانگنا ہو مجھ سے مانگ لینا. یہ نہ کہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, قبر میں عمل کام آئے گا. سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء, وہ شان والی بی بی جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جاتے. بی بی فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو استقبال کے. حضور فرماتے ہیں ہاں یہ نہ کہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. لوط علیہ السلام کی بیوی تو نبی کی بیوی تھی نا. وہاں تو عمل ہے, بس اعمال ٹھیک ہیں تو قبر آسان ہے, اور اگر عمل بھڑے ہیں تو پھر مشکل ہے. ہاں دنیا میں جو چاہو مانگ لو, دے دے. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ جواب یہ ہے, سمجھ لو کہ لو کان الیہ وقوع العذاب, اگر عذاب حضور کے ہاتھ میں ہوتا اس وقت جب وہ مانگ رہے تھے تو حضور بھی دے دیتے. حدیث مبارک یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو عذاب نہیں مانگا, بلکہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی. کہ اخشبین کیا ہے؟ اخشبین 2 پہاڑوں کا نام ہے. یہ مکہ کے پہاڑ کہے جاتے ہیں جنوباً اور شمالاً, ایک جنوب میں ہے اور ایک شمال میں. اب اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. قال البخاری رحمہ اللہ
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب بن سعد بن عبد الله النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب قال خمس لا يعلمهن الا الله. حضور نے فرمایا غیب کے خزانے یہ 5، ایک خزانے میں دیکھو پھر کتنا ہے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ملک، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی. ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اسی طرح بارشوں کا اترنا اور جو کچھ ارحام میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جی یہ نہیں جانتا کہ کیا کرے گا کل. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ مجھے موت کہاں آئے گی. ساری زندگی آدمی کی حرم میں گزرتی ہے، لیکن اللہ نے موت باہر لکھی ہے، نکل جاتا ہے. اللہ نے موت حرم میں لکھی ہے، ساری زندگی باہر گزر گئی، موت کی گھڑی آئی تو عمرے پہ حج پہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقام پہ پہنچ گیا. یہ اللہ جان. ان اللہ علیم خبیر. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان جبريل عليه السلام نزله في سورة اعرابي مثال الايمان والاسلام والاحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له خمس لا يعلمهن الا الله، ثم قرأ ان الله عنده علم الساعة. اب مفسر فرماتا ہے کہ حضرت عمر کی جو حدیث مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آئے اعرابی کی شکل میں، حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے اور حضور سے سوال کرتے تھے اور حضور جواب دیتے تھے اور وہ پھر تصدیق کرتے تھے. ان نے پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کی تعریف کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے اور احسان کی تعریف کیا ہے. اور اس کے بعد ان نے قیامت کے بارے میں جب پوچھا تو حضور نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. حضور نے فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد حضور پاک نے یہ آیت مبارک پڑھی اور اس آیت میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَأَن يُحِيطُ عِلْمُهُ الْكَرِيمُ بِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ بَرَّهَا وَبَحْرَهَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اللہ نے فرمایا ہم جانتے، اللہ جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ دریاؤں میں ہے. یعنی اللہ کا علم محیط ہے، جو موجودات بر میں ہیں یا باہر میں ہیں ان سب کو اللہ جانتے ہیں. اور اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں، مثقال ذرہ کے برابر، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. وما أحسن ما قال السرسری فلا يخفى عليه الذر ما ترى للنبادر أو توارى. اللہ کے آگے کوئی کیڑا بھی نہیں چھپتا، چاہے تمہیں نظر آئے یا چاہے تمہیں نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے سب چیزیں جو ہے علم میں ہے. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اصل مشکل جو ہے نا میرا بھائی وہ یہ ہے، اب اس سے سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں سیدھی بات کریں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اندر، دریاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں کوئی چیز چھپی ہوئی. ایک دفعہ روایت اسرائیلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، اتفاق سے ایک پہاڑ کا پتھر تھا، ایسے جو آسا مارا نا تو پتھر ٹوٹ گیا. جب پتھر ٹوٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ کے اندر تازہ سبزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان، نے کہا اللہ تیری قدرت ہے نا، اس کو پتھر کے اندر کون رزق پہنچا رہا ہے. اب ہم کعبے میں بیٹھے، ہمارا یہ عقیدہ ہے نہ. اگر یہ عقیدہ ہو کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے تو ہم زنا کریں نہ، سمجھے، ہم چوری کریں،
ہم ایک دوسرے کی جیب کاٹیں، ہم مسلمانوں کے گھرانوں کو برباد کریں، غیبت کریں، نمیمہ کریں، جب اللہ سب دیکھ رہا ہے تو جب دیکھ رہا ہے اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں تو پھر گناہ ہو سکتا ہے نہ؟ یوسف علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا تو پھر ان سے گناہ ہوا؟ جن کا یہ عقیدہ ہو پھر گناہ۔ حضرت عمر رات کو جا رہے ہیں، گھر کے قریب سے گزرے، اللہ اکبر، تو ایک عورت ہے اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، دودھ کا ٹائم نکل جائے گا، دودھ میں اتنا پانی ملا لو اور جاؤ جلدی کرو دودھ بیچ کے آؤ۔ تو بیٹی نے کہا اما جان، امیر المومنین حضرت عمر کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ ہم نے کہا جا جا تقریر کر رہی ہے، حضرت عمر بھی ادھر کھڑا ہے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملا۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا اس گھر پہ نشان لگا لیا، گھر پہ نشان لگا لیا تو حضرت عاصم کا رشتہ آپ نے طلب کیا اسی لڑکی کے ساتھ کہ جو لڑکی اتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے تو اس کا تو رشتہ ہونا چاہیے۔ اس سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ جب مائیں ڈرتی تھی نا تو پھر بیٹے بھی عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو۔ اگلے دن میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا ایک بی بی کا، ایسی بیویاں بھی ہیں دنیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، پڑھ گیا لکھ گیا، اللہ نے بڑی اچھی نوکری دے، تو جب نوکری کا پروانہ آیا تو خوش ہو کے والدہ کے پاس آیا اور کہا اماں جان مجھے بڑی اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے کہا بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ میری ایک بات سن۔ اس نے کہا جب تو میرے پیٹ میں تھا نا میں نے ایک ایک پانی جو ہے نا پانی کا گھونٹ بھی سوچ سمجھ کے پیا کہ اپنے بچے کو حرام نہ کھلاؤں۔ پھر تجھے دودھ پلایا تو حرام نہیں کھلایا، پھر تم بڑے ہوئے حرام نہیں کھلایا، اب تمہیں نوکری مل گئی ہے، میں امید کرتی ہوں تم بھی ماں کو حرام نہیں کھلاؤ۔ پھر بیٹے کیسے حلالی پیدا نہ ہوں؟ ہم تو اللہ معاف کرے صدقات، زکوٰۃ، نظر، نیاز، الغم بلغم جو بھی آیا بس ہے کہ جہنم ہے پیٹ کا، حل من مزید، جہنم جیسے نہیں بھرتی یہ بھی سب نہیں بھرتا، جتنا ڈالتے جاؤ اور مانگتا ہے۔ تو پھر دیکھ رہے ہو حالات، روز اخبار کھول کے پڑھ لو، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، شوہر نے بیوی کو کرنٹ مار کے قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، روزانہ اخبار، کوئی اخبار لے لو آپ کو 10 15 20 قتل ملیں گے۔ وجہ کیا ہے میرا بھائی؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنی تربیت کریں گے، اگر مائیں اللہ سے ڈریں گی، اگر مائیں قرآن پڑھ کے بچے کو دودھ پلائیں گی اور قرآن پڑھ کے لوری کے بجائے قرآن سنائیں گی تو پھر بیٹے بھی امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ پیدا ہوتا ہے، امام شافعی پیدا ہوتا ہے، امام مالک پیدا ہوتا ہے، محدث پیدا ہوتے ہیں، اور اگر حرام حلال کے بجائے حرام ہو تو پھر رشدی پیدا ہوتا ہے، پھر تسلیمہ نسرین پیدا ہوتی ہے، پھر وحید خان پیدا ہوتا ہے، پھر یہی حال۔ پھر دیکھ رہے ہو کہ آج مولوی زیادہ ہیں، تقریر سننے والے کم ہیں، فائدہ کچھ نہیں۔ میرے نانا مرحوم تھے، میں نے تو نہیں دیکھا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ بتلاتے تھے، والد صاحب سے بھی ماشاءاللہ بڑے عالم اور اللہ نے بڑا جمال دیا تھا، کہتے ہیں ان کو، ہم نے تو زیارت ہی نہیں کی۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو ہر تقریر میں، ہر جلسے میں جہاں حضرت کی تقریر ہوتی تھی 200 300 آدمی کھڑے ہو کے توبہ کرتے تھے، کوئی ڈاکے سے، کوئی چوری سے، کوئی قتل سے، کوئی زنا سے، کوئی گناہ سے، 200 بندہ توبہ کر رہا ہے ایک تقریر پر۔ ہمیں تو 30 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، ہمارے شاگرد تو ابھی تک بیٹھنا بھی نہیں سیکھے۔ سوچیں آخر وہ بھی تو ہمارے نانا تھے، ہم بھی تو آخر ان کی اولاد میں ہیں، آخر ان کی زبان میں کیا تھا اور ہماری زبانوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ تھی آخر جناب کہ وہ تقریریں کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جب گئے ہند میں اکیلے تھے اور اکیلے بندے نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا،
90,000 منہ سے نکلتا ہے نا. تم نے 9 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا ہے, کافر بنایا ہوگا. 90,000 ایسے منہ سے تو نکل جاتا ہے نا. 90,000 تم نے مجھے بتاؤ, اتنا عرصہ جو مکے میں گزارا, ایمان سے کہو کبھی ایک آدمی کو بھی مسلمان کیا تم؟ کسی ایک کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہو, کسی کی اصلاح ہو گئی ہو, کسی نے گناہ چھوڑ دیا ہو, یا تم نے کم از کم چلو محنت تو کی ہو نا, اگلا نہ مانے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور کریں, سوچیں, تدبر کریں بھی آخر وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ والے جو تھے وہ جب آتے تھے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں آئے تو مقدمہ ہو گیا, مجسٹریٹ نے کہا کہ 2 ضامن ہوں, تو سارے لاہور میں 2 ضامن نہیں ملے حضرت کو. ایک لاہور سے ملا, ایک شیخ و پورا سے ڈھونڈ کے لے آئے, یعنی کوئی بندہ ضمانت دینے والا نہیں تھا. اور جب جنازہ اٹھا ہے تو پورا لاہور کندھا دے رہا تھا. 22 گز لمبے بانس باندھے گئے کہ کندھا دینے کی شہادت مل جائے, لیکن موقع نہیں ملا. فقیر آدمی تھے, کمزور آدمی تھے. اچھا, کوئی لچھے دار بات بھی نہیں, کوئی آواز میں ترنم بھی نہیں, کوئی سوز بھی نہیں, سیدھی سادی جیسے بات ہوتی ہے نا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا, مجھے والد صاحب لے گئے تو اس وقت میرے کچھ خیالات جو تھے مسئلے کے لحاظ سے کچھ تبدیل تھے, تو اللہ پاک رحمت فرمائے. تو والد صاحب نے کہا کہ جی میرا ایک بیٹا ہے اور یہ فلاں مسئلے میں میرے خلاف ہے, اس کے لیے دعا کریں. مجھے آج بھی یاد ہے, ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے, 2-3 دفعہ ہاتھ پھیرا. اچھا بچہ, آپ کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ اچھا بیٹا, اچھا بھائی, آپ کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں, اچھا بھائی, اچھا. میں اندر نعوذ باللہ مذاق کر رہا ہوں کہ یہ کیسا مولوی ہے. اس وقت تو دماغ خراب تھا نا, اس وقت ہم بلوچ تھے نا, اس مولوی تھوڑے تھے اس وقت. اور میں اندر مذاق کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, اچھا بچہ جی کیا ہے, مجھے مسئلہ سمجھائیں, میرے ساتھ بحث کریں, میرے ساتھ بات کریں, دلیل نہیں, یہ کیا بات ہوئی, کیسے ہاتھ پھیرے؟ اس ہاتھ پھیرنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایک تو وہاں بھی, دوسرا اس وقت دماغ بھی الٹ تھے. تو میں اندر ایسے ہنس رہا ہوں. انہوں نے اتنا 3 دفعہ کہا اور اس کے بعد کچھ. اس والد صاحب کو تو ملے, مجھے تو ملے نہیں. میں چھوٹا ایسے 15-16 سال کی بات تھی, مجھے تو یاد ہے مجھے ملے بھی نہیں حضرت, ہاتھ بھی نہیں ملا, اور میں نے بھی نہیں ملایا. میرے دماغ میں تو غلط خیالات تھے. یقین فرمائیں ان کی مسجد سے جب میں نکلا تو مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ کے کعبے میں بیٹھ کر ابھی مسجد کی میں سیڑھیاں اتر رہا تھا, مجھے تسلی ہوگی. میں نے والد صاحب سے کہا آپ حق پہ ہیں, بات مجھے سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا. میں نے کہا چھوڑو بے وقوف آدمی ہے تم, کیسے سمجھ آ گیا؟ ویسے چلتے چلتے تمہیں سمجھ آ گیا. میں نے کہا جی بس اب مجھے سمجھ آ گیا, انشاءاللہ جو جمعہ آ رہا ہے نا اس پہ میں وہی تقریر کروں گا. اور اس جمعہ پہ میں نے اپنے خلاف تقریر کی. لوگ تھے, اب ہم سارا دن زور لگاتے ہیں, ایک بندہ سگریٹ نہیں چھوڑتا, ایک بندہ داڑھی مڈانا نہیں چھوڑتا. یہ تو رونق میلہ ہے ماشاءاللہ. اللہ نے ہمیں قوم اچھی دی ہے, گانے والے ہوں تو یہ موجود ہیں, قوال ہوں تو یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وہاں موجود ہیں. مسلمان کشمیر میں کٹ رہا ہے, یہ کرکٹ پہ بیٹھے ہیں. اس قوم کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس دعا کرو اللہ پاک ہدایت. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارا گناہ ہے, تمہارا نہیں. ہمارے اندر حلال نہیں. ہم تمہارے سامنے سچی بات کہتے ہیں, گھر میں جھوٹ بولتے. ہمارے یہاں صدق مقال نہیں ہے. ہم تمہیں روکتے ہیں, خود وہ غلطی کرتے ہیں, پھر اثر کیسے؟ یہ وجہ ہے. اور پہلے اثر کیوں ہوتا تھا کہ وہ لوگ مستقیم, پہلے خود عمل کرتے تھے, پھر دوسروں کو ہدایت, اور اللہ پھر زبان میں اثر پیدا کر دیتے تھے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے, اس کی زبان میں اثر پیدا. اس لیے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها اي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وانسهم. اللہ پاک ایک ایک پتے کی حرکات جانتے ہیں, جمادات کی حرکات جانتے ہیں, حیوانات کی حرکات جانتے ہیں.
کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے. تو جب ہر چیز کو جانے تو انسانوں اور جن کیسے خفیہ رہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو تمہاری آنکھ بھی خیانت کرے وہ جانتے ہیں، جو دلوں میں بھی چھپاؤ وہ بھی جانتے ہیں. وقال ابن ابي حاتم الدناوي قال تسبي قال ابو الله بن سعيد سكننا حسن النبري عن ابن عباس في قوله ما تسكت من ورقة لا يعلمها قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. کوئی درخت جنگل میں دریا میں ایسا نہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ڈپٹی پہ کھڑا ہے ایک ایک پتا گرتا ہوا گن رہا ہے. ربا نبیات مقبلہ حبت فی ظلمات اللفظ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المصري الزهري قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا اعمش عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الارض من شجرة ولا مغرز ابرة الا وعليها ملك موكل ياتي الله بالمياه رطوبتها اذا رطبت وسطها اذا يابست. عبداللہ بن الحارث کہتی ہیں کہ دنیا میں کوئی درخت نہیں، کوئی سوئی کا ناکا نہیں ہے مگر اللہ کا فرشتہ ڈپٹی پہ کھڑا ہے. اگر وہ تر ہے یا خشک ہے سب اللہ کے حکم کے مطابق لکھ رہا ہے اور اللہ کے علم کے اندر ہے. وقضى رواه جرير بن الخطاب زياد بن الله الثاني والد سعيد ثم قال ابي آدم ذكر نبي ذو قالت الناس سفيان بن كيسان بن سعيد جبير عن ابن عباس قال خلق الله النور والدوات وخلق الالواح فقد في امر الدنيا تنقضي ما كان من خلق مخلوق او رزق حلال او حرام او ابن بر او فجور. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوات پیدا فرمائی، اللہ نے تقدیر کی قلم پیدا فرمائی، اللہ پاک نے تختیاں پیدا فرمائی اور حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا. کتنی مخلوق پیدا ہوگی، کیا رزق ہو گیا، کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے، کیا کس کو ملے گا، تمام چیزیں لکھ دی گئی. وما تسقط من ورقة الا يعلمها الى اخر الآية. قال محمد بن ساغر يا نظر النبي سمعت عبد الله بن عبد الله يقول ان تحت الارض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو انهم زاروا يعني لكم لم تروا وامنوا لا كل ذاب زوايا الارض خاتم من خواتيم الله عز وجل كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله عز وجل في كل يوم ملك من عندنا حتى فيذا بما عندك. حضرت عمرو بن العاص کہتی ہیں کہ تیسری یعنی زمین تیسری اور یا چوتھی زمین کے اوپر جنوں میں سے ایسی اللہ کی مخلوق ہیں کہ اگر ظاہر ہو جائے تو تمہیں کوئی روشنی بھی نظر نہ آئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب پر مہر لگائی ہوئی ہے اور ہر مہر پر ایک اللہ کا فرشتہ ہے اور اللہ کا ہر فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم مطابق جو کچھ حرکات ہیں سکنات ہیں سب لکھتے ہیں. یعنی اتنی مخلوق جو اوپر ہے تم کیا دیکھ رہے ہو، اتنی تو اور زمینوں میں مخلوق ہے جو اللہ کے علم میں. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کا علم محیط ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. ایک لڑکی ہے اچھی تعلیم یافتہ ہے، ایک نوجوان سے شادی ہوئی، لیکن وہ نوجوان جو کہ سگریٹ پیتا ہے اور لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے سگریٹ سے، اس بنا پہ جھگڑا ہو گیا اور لڑکی اس کے پاس نہیں آنا چاہتی. بہرحال طلاق تو بھائی بری چیز ہے، لڑکا کوشش کرے سگریٹ چھوڑ دینے کی، اچھی بات ہے، عورت تو اچھی بات کہہ رہی ہے نا کہ سگریٹ نہ پیے. اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر اسلام میں اجازت ہے، اگر خامن طلاق نہ دے تو عورت خلو بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ شیاطین الجن والانس جو ہے نا وہ لڑا رہے ہیں درمیان، اور نہیں ایسا تو مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. سگریٹ چھوڑ دینا، کیا بیوی چھوڑ دے گا سگریٹ نہیں چھوڑے گا؟ ایک عقل کی بات ہے بھلا. یہ بڑا عاشق ہے سگریٹ کا کہ بیوی چھوڑنے پر تیار ہے لیکن سگریٹ چھوڑنے پر تیاری بڑی مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ جتنے لوگوں نے سگریٹ چھوڑی مر گئے ہیں بھلا. کئی لوگ ہیں 10 سال 20 سال پینے والے، بس ذہن ہے فیصلہ کر دیا کہ نہیں پینا، خلاص ختم ہو گیا. 1-2 دن پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد آتے ٹھیک ہو. اگر مسجد میں کسی فقیر کو پیسے دیں، بھئی اب مسجد الحرام تو اتنی بڑی ہے نا کہ اس سے تو باہر ہم نکل ہی نہیں سکتے، اگر کوئی فقیر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات. حضور پاک کو مسجد میں چندہ نہیں آ کے صحابہ دیتے تھے، یا غریبوں کے لیے حضور فرماتے اس غریب کی مدد کرو تو صحابہ اس کو مسجد میں نہیں دیتے تھے. اگر کوئی شخص تجارت کے لیے کہے کہ پیسے دے دو
پیسہ تمہارا ہوگا، کام میں کروں گا، اور جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا کریں گے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ بینک میں رقم رکھنا اس خوف سے کہ گھر میں چوری ہو جائے گی، وہاں محفوظ رہے گی، تو جائز ہے، لیکن ایسے اکاؤنٹ میں رکھے جو سود نہ بنے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، یعنی سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھے۔ باقی بینک فائدہ اٹھاتا ہے تو اٹھائے، ہم تو مجبور ہیں نا، کیا کریں، گھر میں کوئی رکھنے جو نہیں دیتا۔ اگر ایک آدمی نے کسی سے 2 سال کے بعد پیسہ لیا کہ 2 سال کے بعد لوٹا دوں گا، اور یہ زمین جو ہے رہن ہے، تو اس زمین سے جو فصل ہوگی وہ زمین والے کی ہے، اس کی تھوڑی ہے، تو سود ہو گیا۔ پھر بھئی میں نے 1 لاکھ قرضہ لیا اور 50,000 کی اس نے فصل بھی اٹھا لی، اسی کا نام تو سود ہے۔ اور کیا ہوتا ہے سود؟ ایام حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، باقی میاں بیوی لیٹ سکتے ہیں، اکٹھے سو سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، صرف مجامعت جو ہے وہ حرام۔ کرکٹ دیکھنا جائز ہے اگر بندے ننگے نہ ہوں، پورا لباس ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح تو نہ دیکھیں کرکٹ دیکھتے رہیں، نماز غائب، روزہ غائب، ہر چیز غائب، یہ تو پھر کرکٹ نہیں ہے۔ اگر ریڈیو پر ہم کمنٹری سن رہے ہوں تو بھی سن سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کھیل کی کمنٹری ہے اور کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب باقی یہی کام رہ گیا ہے، یعنی امت اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، قرآن سے، تلاوت سے فارغ ہو گئی ہے، اسی ایک بات۔ اچھا کھیلنے والے وہاں کھیل رہے ہیں، اگلے دن میں نے سنا بھی بیوی پہ طلاق ہو گئی کرکٹ پہ، اخبار میں خبر آئی ہے باقاعدہ۔ کھیل ہے، کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانے کمارے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سارے حضرات دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی کشمیر کے مسلمانوں کی، مرد عورت بچے مجاہد سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی بتوں کے پجاریوں پہ اپنا عذاب نازل فرما دیں۔ یا الہ العالمین، کوسووا میں مسلمان ہیں، فلسطین میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ دادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء نافعا، یا اللہ حرمین الشریفین کی قیامت تک حفاظت فرما، تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔